بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش والوں کی لاڈلی تسبیح جو بندہ یکم رجب سے 10 رجب تک پڑھے گا، اللہ اس بندے کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ سب کو رجب کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ پاک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں رمضان المبارک کی آمد کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے یعنی یہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اسی دعا کے صدقے میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے تمام بہن بھائیوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اور صحت مند اولاد عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، جو قرض میں جھگڑے ہوئے ہیں ان کے قرض اتار دے، جو دل کے دکھوں میں انہیں سکون نصیب فرما، آمین۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خاص تسبیح کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو عرش والوں کی لاڈلی تسبیح ہے۔ یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ ایسی عظیم تسبیح ہے کہ جب یہ زمین پر پڑھی جاتی ہے تو عرش پر اس کی گونج پہنچتی ہے اور فرشتے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف اور بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں آپ جیسا عمل کریں گے ویسا ہی پھل آپ رمضان المبارک میں پائیں گے۔ اگر آپ نے رجب میں اللہ کو راضی کیا، اس کی عبادت کی، اس کی یاد کو زیادہ کیا، تو رمضان میں اس کی رحمتیں، نعمتیں اور قبولیتیں آپ کا مقدر بنیں گی۔ تو اس لیے اس بابرکت مہینے کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونے، اور انشاءاللہ جب اللہ خوش ہوگا تو وہ آپ کو بھی خوش کرے گا اور آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کے دل کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ تو میری وہ تمام بہن بھائی جن کی دل میں کوئی نہ کوئی حسرت یا خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، اس کے کاروبار میں برکت وسعت آ جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کی تنگیاں ختم ہو، کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہے اور صحت کا طلبگار ہے، کوئی کسی قید مشکل یا ظالم کے ظلم میں پھنسا ہوا ہے اور نجات چاہتے ہیں، کوئی بے اولاد ہے اور اولاد کی نعمت مانگ رہے ہیں، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی سرکاری نوکری چاہتا ہے، کوئی اچھا کاروبار، کوئی سکون قلب، کوئی عزت، کوئی کامیابی۔ اگر انسان کے دل میں جتنی بھی جائز خواہشات ہوتی ہیں ان سب کے لیے یہ تسبیح جو ہے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس تسبیح کو یکم رجب سے 10 رجب تک لازمی پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو وہ چیز بھی دے گا جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے اچھی گاڑی ہو، بہترین گھر ہو، آرام دہ زندگی ہو، عزت و مقام ہو یا دل کا سکون ہو۔ بس اس بابرکت مہینے میں اللہ سے جڑ جائیں، اس سے مانگتے رہیں، اس پر مکمل یقین رکھیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمہ جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے بزرگی ذکر کرتے ہو وہ یہ تسبیحات ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا ہوا، اللہ اکبر۔ یہ عرش باری تعالیٰ کے ارد گرد گھومتی ہے اور ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح ایک آواز آتی ہے جس میں وہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتی ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کا تذکرہ کرنے والا بنے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ بہت سے لوگ جو مالدار ہیں وہ ہم سے ہر کام میں سبقت لے گئے، نمازوں میں، زکوٰۃ میں، ہر چیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ بے شک سبحان اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، اور الحمدللہ صدقہ ہے، اور
ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جسے رجب کے مہینے میں پڑھنے کی بہت زیادہ اس تسبیح کی فضیلت ہے۔ آپ نے رجب کے پہلے 10 دن اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھیں نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ آسان تسبیح ہے، سب کو پتہ ہے، تسبیح فاطمہ ہے، بچہ اس تسبیح کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، عرش والوں کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو اگر آپ ان 10 دنوں میں پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھتے ہیں، یعنی چلتے پھرتے وضو بے وضو اس پڑھتے ہیں، روزانہ 500 یا 1000 بار جتنا آپ کا دل کرے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس تسبیح کا پڑھنے والا کبھی، اور یہ تسبیح جو ہے فرشتے جو عرش کے فرشتے ہوتے ہیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور عرش پر یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ اللہ کا محبوب مہینہ ہے، آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ کو جو چیز محبوب ہوتی ہے فرشتے وہی تسبیح پڑھتے ہیں، تو آپ نے بھی کہ اللہ کا مہینہ، اس مہینے میں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی کسی بھی حاجات کے لیے آپ اس تسبیح کو پڑھیں، اس سے جڑ جائیں، درود شریف پڑھیں، درمیان میں یہ تسبیح پڑھیں، جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں لیکن کثرت سے پڑھیں۔ کثرت سے مراد زیادہ سے زیادہ روزانہ ہر نماز کے بعد 300 بار، فجر 300 بار، ظہر، اس طرح ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں یہ 10 دن جو ہیں۔ اسی طرح آپ اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر قیمتی چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ بہت ہی آسان، آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، سب سے آسان ذکر ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، اسے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔